السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 147۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحق حق ہے، من ربک سے پروردگار تیرے، فلا بس مت، تکونن ہو تم، من الممترین سے شک کرنے والوں میں۔ اے پیغمبر، یہ نیا کعبہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ اب دیکھیے یہاں پہ فرمایا ہے کہ حق تیرے رب کی طرف سے، یعنی کہ یہ جو قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا ہے یہ تیرے رب کی طرف سے آیا، تو اس میں تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں بنتی، تو پھر اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ جو چیز اللہ کے پاس سے آئی ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے، وہی حق ہے اور وہی سچ ہے، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ اب ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں کوئی شک نہ ہو، کیونکہ شک جو ہے نا وہ ایمان کی نفی کرتا ہے، شک ایمان کو کھا جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسا زندہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کیا تمہارا ایمان نہیں ہے؟ تو پھر کہا کہ ایمان ہے، مانتا ہوں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو نا اطمینان ہو جائے۔ تو یہ جو دل کا اطمینان ہے نا یہ ایک اگلا درجہ ہوتا ہے۔ پہلے انسان زبان سے کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، پھر اس کو آہستہ آہستہ یقین آنے لگتا ہے، پھر نشانیاں دیکھتا ہے، پھر علم حاصل کرتا ہے، اور پھر اگلے درجے میں آ جاتا ہے، اور ہوتا ہے اطمینان قلب کا 2 درجہ۔ پھر ایمان کے بعد بہت انسان آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، لیکن ایمان ایسا ہونا چاہیے نا جس میں کوئی شک نہ ہو، بس رب نے فرما دیا تو بالکل درست ہے۔ تو قبلہ کی تبدیلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو ہمیں اس میں بالکل بھی کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا جو ہر حکم ہے نا وہ حق ہے، اگرچہ اس کی حکمت ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن ہمیں ماننا ہے کہ وہی حق ہے، اور مسلمان کا کام ہوتا ہے اس پر عمل کرنا، اس سے ماننا، کسی بھی حالات میں اس میں شک کی گنجائش نہیں ہوتی۔ جزاک اللہ خیر۔